سحری کے وقت جب سب چیزوں سے فارغ ہو جائے اور وقت ختم ہو رہا ہو تو نیت کر لیجیے. نیت اتنی کافی ہے کہ اللہ کے فضل سے میرا روزہ ہوگا. وہ عربی الفاظ بھی اگر کہے جائے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، نہ مشکل ہے اور نہ گراں ہے، فائدہ بخش ہے. اپنے دلی ارادے سے یہ تاڑ لینا اور اپنے آپ کو مطمئن کرنا کہ بس میرا روزہ ہے، یہ ضروری ہے. اگر بغیر نیت کے کوئی دن بھر بھوکا پیاسا رہے، فقہا کہتے روزہ نہیں ہوگا اس کا. روزہ عبادت ہے، عبادت کے لیے نیت شرط ہے. ہاں بعض بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ سحری میں اٹھنا اور کچھ کھا پی لینا اور پھر کسی چیز کا ارتکاب نہ کرنا یہ بھی نیت ہے، سکوتی نیت ہے. دن بھر تلاوت میں، ذکر میں، اچھے اعمال میں گزارنا روزے کی تقویت کا باعث ہے. روزہ اس سے جاندار ہو جائے گا. دنیا کے کام کاج میں مشغول ہونا تو جائز ہے، لیکن خطرہ ہے پیاس بہت زیادہ لگے، روزہ مشکل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جن کو موقع دیا ہے کہ وہ آرام راحت سے روزے گزار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس نعمت اور احسان کا شکر بجا لائے. افطار کے وقت سنت دعا تو دو لفظ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا تھا اور آپ ہی کی دی ہوئی روزی سے افطار کرتا ہوں. اور ہر زبان میں دعا جائز ہے، اور بھی بہت دعائیں احادیث مبارکہ میں آئی ہے. عام طور پر زبان عام و خاص پر یہی لفظ ہے، صحاح سے بھی یہی سندن ثابت ہے. باقی وہ بکا امن تو والے کا توکل تو وہ الفاظ محدثین نے نہیں مانے، یہ ثابت نہیں ہے. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. خدایا تیرا نام لے کر تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر ہی افطار کرتا ہوں. اس وقت طویل و عریض دعائیں اپنی صحت کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، ایمان کا کمال، اعمال کی توفیق، بقیہ مہینے کے خیر و عافیت سے روزے رکھنے کی توفیق، یہ سب مناسب ہے اور قابل قبول دعا ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک عند الافطار، روزہ افطار کرتے وقت، دوسرا عند السحر، سحری کے وقت، اور تیسرا فرائض کے بعد. اگر سنتیں نہ ہوں تو جیسے اب ہم دعا کریں گے، اور اسی طرح جب سنتیں ہوں تو سنتوں سے فراغت پر پسندیدہ دعا ہے. اور ہر نیک عمل کے بعد دعا مناسب ہے. نفل پڑھ لیے دعا، تلاوت قرآن نصیب ہو گئی دعا، خیرات اور حسنات کرنے کے بعد بھی خود بھی دعا مانگے، ان سے بھی درخواست کر سکتے. غالیت المواعظ میں ہے ہر اچھے عمل کے اختتام پر دعا ہے. زیادہ زیادہ دعائیں مانگنا مستجاب الدعوات کی علامت ہے. دعاؤں کی طرف توجہ نہ کرنا یا دعاؤں سے منہ موڑنا یا دعا کو کارگراں سمجھنا نہایت نامناسب ہے. محدثین ایسے شخص کو مردود الدعوات کہتے ہیں. اعاذنا اللہ منہ وإیاکم. دعا میں ایمان اور دین اول ہے، اعمال اس کے بعد ہے. دنیا و آخرت دونوں کے حسنات
عزت سے رہنا سہنا اور وہاں کامیاب ہونا، جنت حاصل کرنا، پیغمبر کی شفاعت نصیب ہونا، عالم اسلام کے لیے دعائیں کرنا، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، القدس کے باریابی کے لیے، ظالم امریکہ اور اس کا ناجائز اور درندہ صدر، خدا تعالیٰ اس کو بہت جلد غارت کرے۔ مسلمانوں کے مرکز القدس کو کفار کا سنٹرل بنانے کے در پہ ہے۔ اس طرح فلسطینی مسلمان بھائیوں کی آزمائش کتنی بڑی ہو رہی ہے، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی مسجدوں کو کفر کے معادن بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کو ہمت دے، غیرت دے، اپنے شاعر دین و اسلام بچانے کی توفیق دے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے گھر سے زیادہ محبوب ہے، ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کا ہم پر حق ہے۔ قرآن کریم میں ہے مومن مسلم اپنے گھر اور ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور کافر اپنے گھر اور ملک کا دشمن ہوتا ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم۔ اس لیے پاکستان کی بقا، پاکستان کے ہر لمحے، ہر صوبے، ہر شہر و دیہات، ہر انسان اور حیوان کی عزت، حفاظت، امن و امان کی دعائیں کرنا ان متبرک اوقات میں و مقدس ساعات میں ہم سب کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی نصیب فرمائے اور قبول فرمائے۔